اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آگے کی آیت پڑھتے ہیں. آیت نمبر 55 تک ہم نے پڑھ لیا تھا نا. 56. جی. جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیت الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجس نری بڑائی کی اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں. تو اللہ کی پناہ مانگتا رہ، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے. آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں. اندھا اور بینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر نہیں. تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو. قیامت بالیقین اور بے شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے. اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے. یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہیں جو اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا ہے. جی یہ جو آیتیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 64 ہے اور آیت نمبر 65 ہے. آئی تھنک ہاں یہ دونوں ہی آپ نوٹ کریں. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری بتایا کہ ہمیں زمین میں قرار بھی دیا، آسمان کو چھت بھی بنایا، صورتیں بنائی ہیں اور رزق دیا ہے وہ بھی پاکیزہ، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے. اور اس میں کیا فتبارک اللہ رب العالمین، بس برکت دی اللہ نے جو رب العالمین ہے. اور اس کے بعد والی جو آیت ہے جس میں کہا اللہ ہوا فدعو مخلصین اللہ الدین، کہ ہم نے جو ہے اس کو مخلص ہو کر، ڈیووٹڈ ہو کر جو ہے اس کے دین کے لیے کام بھی کرنا ہے اور اس کی طرف رجوع بھی کرنا ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کے لیے آپ کا ڈیووٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز آپ وہ چیز کر ہی نہیں سکتے. اور آپ کی جو نیت ہے اور اس میں جو آپ کی اسٹرگل ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ اس چیز کے ساتھ آپ کا کیا لگاؤ ہے. جی وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے رہو، اسے پکارو. تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہے. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں. وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ. تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو. وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف ایک کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھیر دیے جائیں گے؟ جن لوگ نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں بھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، جبکہ ان گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹتے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے سوا تھے. وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ
ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے۔ اے بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بیجا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی برے جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دیے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری طرف ہے۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے اوقات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ وہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جی، جس وقت اللہ کا حکم یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر دیکھیں جو انبیاء اور نبی اور جو رسول آئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں تعداد پتہ چلتی ہے کہ وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کی چاہی اس کے بارے میں ہمیں بتایا۔ جیسے قرآن میں آپ دیکھیں ہم تسلسل سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت داؤد، حضرت سلمان، حضرت صالح، حضرت شعیب، پھر دیکھیں جو ہے نا سمود، ہود، عاد، ان کا بھی ذکر ہے۔ لیکن اگر آپ بہت ڈیٹیل میں جائیں تو ہاتھ جو ہیں اگر ان میں سے دیکھیں ہم ہود جو ہیں، سمود ہیں اور عاد جو ہیں، ان کا ذکر بہت ڈیٹیل میں نہیں ملتا، بس یہی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مٹی ان کے لیے نرم تھی اور وہ جو ہے پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے اور سارا اس طرح۔ تو قرآن جو ہے کچھ انبیاء کا آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کا آلموسٹ ہر جز میں ان کا ذکر ملے گا آپ کو، جتنے بھی آپ قرآن کے جز پڑھ رہے ہیں، یا تو ان کو فرعون کی سزا کا ذکر ہے یا ان کی جو بنی اسرائیل تھی کیونکہ وہ بہت ناشکری تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو تمام دنیا کی جتنی بھی اقوام آئی ہیں قرآن ہمیں جو بتا رہا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ سب سے زیادہ جو نعمتیں ہیں وہ ان کو دی گئیں۔ اگر آپ ان کی نعمتوں کو آپ دیکھیں تو ان کے لیے کیا تھا، جب وہ لوگ مصر سے نکلے ہیں سمندر پار کر کے اور انہوں نے بت کی پوجا کی اور اس کے بعد اس میں سے نیک اور جو شر کرنے والے تھے وہ الگ ہو گئے، تو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا تھا، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا تھا حضرت موسیٰ کو کہ یہ جو اپنا عصا ہے یہ اس چٹان پہ مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے، کیونکہ 12 قبیلے تھے اور ہر ایک اپنی جگہ پہچان لے گا۔ تو آپ سوچیں پہاڑ سے ان کے لیے پانی نکال دیا جہاں پانی کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں پانی کا سلسلہ، اور 12 چشمے، ایک بھی نہیں، ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنا چشمہ پہچان لے۔ پھر کیونکہ وہ میدان میں تھے تو ان کے اوپر آپ دیکھیں ہر وقت بادل جو ان کے سر پہ رہتا تھا ایک چھت کی طرح کے، جہاں وہ موو کرتے تھے وہاں جاتا تھا۔ اب رہ دے کے کھانے کا مسئلہ رہ گیا تو جنت کا کھانا ان کو ملتا تھا من و سلویٰ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اتنی زیادہ نعمتیں اور انہوں نے ناشکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کا ذکر بہتر سمجھا ہمیں بتایا، اور جس کا نہیں اس کا نہیں بتایا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا وما کان لرسول ان یأتی بآیات الا باذن اللہ۔ یہ آیت آپ نوٹ کر لیں، آیت نمبر 78 ہے کہ رسول بھی صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ کا اجازت ہوتی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں جان سکتے ہیں۔ جی پھر پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور بھی تمہارے لیے ان میں سے بہت نفع ہے، اور تم تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سوار کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپائیوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کے کن کن نشانیوں کا منکر بنتے رہو گے۔ کیا انہوں نے زمین میں چھل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھی؟ ان کے لیے کاموں نے انہیں کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچایا۔ پس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس سے علم پر اترانے لگے،
بلا آخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھنے والے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ جی الحمدللہ یہ سورہ فنش ہو گئی۔ جی اگر آپ دیکھیں الحمدللہ سورہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس میں جو لاسٹ آیت ہے 85، اگر آپ اس کی عربی متن دیکھیں تو لکھا ہے سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو امت اللہ تعالیٰ کی، جو قوم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا، جیسے ہم دیکھیں کہ گھر میں ہم اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، ہم گروسری کر کے لا رہے ہیں، اس کا کچرا جمع ہوتا جا رہا ہے اور ہم وہ ڈم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچرا جمع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو واحد اللہ شریک نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی جگہ ان سے بہتر قوم لے کر آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری کمپلیٹ ہوگی یہ سورہ۔ اب نیکسٹ سورہ ہے سورہ حامیم سجدہ، اور اس کی آیتیں ہیں 54 اور رکوعات جو ہیں اس کے 6 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی میں پڑھوں انشاءاللہ۔ جی پڑھیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حامیم اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے، ایسی کتاب ہے جس کی آیاتوں کو واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہیں، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، جی اور یہ انہوں نے آیت آپ کہا نوٹ کریں، آیت نمبر 3 جو ہے وہ قرآن کی اہمیت بتا رہی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کہ یہ جو کتاب اگر دیکھا جائے اس کی فصاحت بتائی جا رہی ہے ان کی آیتوں کی، اور قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احب العربی لی ثلاث، عربی کو 3 وجوہات کی بنا سے پیار کرو، انا عربی میں عربی ہوں، وان القرآن یہ عربی قرآن کی زبان جو ہے وہ عربی ہے، یا کلام اہل الجنہ اور جنت والوں کی جو زبان ہے وہ عربی ہوگی۔ تو یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عربی زبان کے ساتھ ہمارا تعلق بہت گہرا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، قرآن کی زبان عربی ہے، اور جنت کی زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ تو عربی کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے۔ ہم سب ایک عربی ملک میں رہتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی عربی ضرور سکھائیں، اور عربی سکھانے کے لیے میں ایک چیز آپ سب کو کہوں گی کہ آج ایک ماحول بن گیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں۔ اگر اس ایج میں ہم اپنے آپ کو رکھیں ہم سب، تو ہماری انگریزی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی جتنی ماشاءاللہ 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 ہمارے بچوں کی ہے۔ اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ انگلش از اے انٹرنیشنل لینگویج، تو وی شوڈ لرن، بٹ تھنگ از کہ ابھی کبھی بھی اس چیز کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کی مدر ٹنگ ہے وہ بچوں کو لازم آنی چاہیے، لازم، کیونکہ ایک تو وہ آپ کی بنیادی اصول ہوتا ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اگر ہمارے بچے انگریزی میں بات کریں مثال کے طور پہ، اب ان کی نانیاں دادیاں جو ہیں، نانا دادا جو ہیں، سم ٹائم کسی کے آتی ہے ان کو، سم ٹائم وہ بیچارے اپنی ہی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بچوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اور اگر بچے سے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تو وہ ان کو اپنی طرف سے خیر نہیں پہنچا پاتے۔ اور میرا اس چیز پہ پورا بلیو ہے، اور اگر آپ غور کریں تو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد جو سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرتے ہیں نا وہ ان کے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، اور پھر ان کے انکل انٹی تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے بچوں کو، جیسے ہم سب ہی جو ہے ہندی انڈیا میں کہی جاتی ہے، پاکستان میں اردو، اور جو اردو ہے جس کا متن لکھنے میں بھی اردو ہے،
ہندی تو خیر بولی اردو کی طرح جاتی ہے، لکھی ڈفرینٹ طریقے سے جاتی ہے، لیکن اگر اردو جو ہم بول رہے ہیں اس کا لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ عربی متن کے جیسا ہی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے یوم ایک دن، عربی میں بھی یوم دن کو کہتے ہیں. حمد اللہ کی تعریف، اس میں بھی جو ہے حمد اردو میں بھی اللہ کی تعریف ہے. اور رزق ہے، بے شمار. قلب جو ہے دل، وہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے قلب سلیم. اور بے شمار آپ دیکھیں گے، آخرت ہو گیا، دنیا ہو گیا، متاع ہو گیا، یہ سارے اردو کے ورڈس ہیں. تو اپنے بچوں کو اردو سکھائیں لازم. انگلش بھی ضروری ہے لیکن اپنی اردو بھی سکھائیں، جو وہ بول بھی سکتے ہوں، پڑھ بھی سکتے ہوں، اور ریڈنگ بھی کر سکتے ہوں، پڑھ سکتے ہوں، لکھ سکتے ہوں. تو کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میرے بچوں نے کچھ عرصے بیچ میں پڑھتے پھر چھوڑ دیتے. پھر میں نے ان کو جب ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پڑھانے کی کوشش کی، اور میں نے ریئلائز کیا کہ ان کو اگر اردو آتی تو کتنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ میرے لیے اردو کی وجہ سے آسان تھی. اور پھر میں نے ان کو اردو کی طرف پراپر طریقے سے ان کی کلاس لینا شروع کروائی ہے اردو کی، اور ان کی وہ بہتر ہو رہی ہے. اور یہ کیونکہ ہر چیز میں ہمیں خیر پھیلانی ہے، اپنے اچھے ایکسپیرینسز ایک دوسرے سے شیئر کرنے ہیں، تو میں اس لیے آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ اردو لکھنے کا جو متن ہے اس طرح کی ضرور سیکھیں. اس سے بچوں کو بہت بہتری آتی ہے. اور جن کے بچے عربی ناظرہ پڑھ چکے ہیں وہ کوشش کریں ان کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرانے پہ لگا دیں، انگلش کے ساتھ یا اردو کے ساتھ، لیکن ضرور لگائیں. ہر بچے کا الگ طریقہ ہے. اگر آپ کے بچوں کو انگریزی ہی بہتر آتی ہے تو انگریزی میں ٹرانسلیشن سکھا دیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن بچے جلدی ایبزارب کرتے ہیں. لیکن دونوں ہی آپشن آپ کے پاس ہیں، ضرور سکھائیں. اور عربی متن بچوں کو آنا چاہیے. جو دعائیں بچوں کو یاد ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا بھی کہ آپ اپنی نماز کو سنیں عربی متن کو، سیم بچوں کا عربی متن بھی سنیں اور ان کو بھی ٹرانسلیشن یاد کرائیں، اور آپ بھی ٹرانسلیشن یاد کریں جو سورہ آپ پڑھتے ہیں، تاکہ آپ نماز کے وقت یکسو رہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا ہے، پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے. اچھا تو اپنا کام کیے جا اور ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہو، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو. اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی. سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے. اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کے غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دعا سا تھا. پھر اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے. دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں. پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی. یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے. اب بھی یہ روگرداں ہو تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک ہوگی. ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے اور تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں. اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے، اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے. جی بالآخر ہم یہاں نے تک آپ نے
نوٹ کیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پچھلے ہم ماشاءاللہ 24 پارے پر ہیں، جب بھی زمین آسمان کے بننے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 6 دن میں، ستہ کا ورڈ استعمال ہوا تھا کہ 6 دن میں بنایا، جو اتوار سے لے کے جمعے تک ہے. لیکن یہاں پر آپ نے نوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین 2 دن میں بنائی، اور پھر آگے آیا آسمان 2 دن میں بنائے. تو اگر اس کی تفسیر دیکھیں تو ایسی ہے، کہا جاتا ہے جیسے دن شروع تو اتوار سے ہوا، تو اتوار سے پیر تک اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، جسے کہتے ہیں اسٹرکچر جو بنانا ہے، وہ کر دیا. اور پھر یوں کہ منگل اور بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو رکھا، مطلب اس کی بنیاد رکھ دی. 4 دن ہو گئے اس طرح، 2 دن زمین اور 2 دن آسمان. باقی کے جو 2 دن تھے اگلے، جو ملا کے 6 ہو جاتے، کیونکہ آپ دیکھیں 2 + 2 4 ہو گئے، 2 دن زمین اور 2 دن آسمان، تو 4 ہو گئے. باقی کے جو 2 دن تھے اس میں باقی کی تخلیقات کی، کہ آسمان پہ جیسے چاند، سورج، تارے ہوں گے، زمین کے اوپر پہاڑ، درخت اور دوسری، تو وہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے باقی کے 2 دن میں چیزیں رکھی، اور اس طرح ملا کر وہ 6 دن. جی ہاں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واقعی کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ بار بار، واقعی یہی ذکر ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے ساری کائنات بنائی اور یا زمین بنائی. تو اس میں یعنی یہ انسان کے لیے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو ایک لمحے میں بھی بنا سکتا تھا ساری کائنات، لیکن اس اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ جو بھی کام کرے تو اس میں مشورہ کرے، اس میں جلد بازی نہ کریں. آرگنائز کر کے جو ہے چیزوں کو کیا جائے. جی بالکل صحیح بات. جی ہاں، میں نے 15 تک پڑھا تھا نا. ہاں، بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. رہے سمود، سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا. اور ہاں، ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا. اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، اور ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے کالے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. یہ اپنی کالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے. اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے کالے گواہی دیں گے. ہاں، تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے. تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم ضیاءکاروں میں ہو گئے. اب اگر یہ صبر کرے تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ عذر اور معافی کے خواستگار ہو تو بھی معذور اور معاف نہیں رکھے جائیں گے. اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ ضیاءکار ثابت ہوئے. اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اس کے پڑھے جانے کے وقت، اور بیہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ. پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کی بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے. اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی ہے، دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے. یہ بدلہ ہے ہماری آیاتوں سے انکار کرنے کا. اور کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائیں.
واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہیں، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ یہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہیں۔ غفور رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بلائی سے دفع کرو، بلکہ پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ جی یہاں پر دیکھیں اور ایک چیز تو سب سے پہلے یہ جو ساری آیتیں آ رہی ہیں 30 31 32 33 34 تمام آیتیں جو ہیں اس میں بہت سارے بیانات ہیں، جیسے کہ ایک ہے جنت کے بارے میں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں میں اور آپ جب کبھی ویکیشنز ہوتی ہے اس کو پلان کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹکٹ لیتے ہیں، اس کے ریویوز دیکھتے ہیں جہاں جانا ہوتا ہے، اور وہاں جاتے ہیں جب ہم پہنچتے ہیں تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے وہ جگہ ہمیں پسند آتی ہے اور سم ٹائم وہ ہوٹل یا وہاں کی دوسری چیزیں کھانا پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے، یا ہمیں لگتا ہے ہم نے بڑا وہ کر دیا ہے یہ ٹکٹ لے کر اور یہاں وزٹ کر کر۔ لیکن یہاں بات کی جا رہی ہے اب دنیا میں آپ تمام نیک کام کر رہے ہیں اور آپ جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں، اور جنت میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں کیا ہوگا، یہ بات بالکل واضح احادیث سے ثابت ہیں۔ جو ہمارے جسم سے جتنی بھی فضلات نکلتے ہیں وہ چاہے ہمارے ناک سے ہو، کان سے ہو، یا آپ دیکھیں کہ گیس کی صورت میں ہو، یا جو بھی ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک بنایا ہے سسٹم یورین کے لیے، اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کا جو سلسلہ ہے، ان سب سے انسان پاک ہو جائے گا کہ کوئی گندگی اس سے ایکسس مطلب اس سے نہیں نکل رہی ہوگی، بلکہ وہ ایک ڈکار لے گا، کہتے ہیں برف لے گا اور ہجم ہو جائے گا، اور جو وہ چاہے گا وہ صرف گمان کرے گا اس کے آگے پہنچا دیا جائے گا۔ جیسے ڈفرینٹ آپ ان کو تاریخ دانوں کو دیکھ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے فار ایگزامپل آپ نے اب جیسے ہم چکن کھاتے ہیں تو اس کی ہڈیاں کیا کرتے ہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چاہیں گے وہ ہمارے سامنے فوراً پیش ہو جائے گی، اور جب ہم اس کی ہڈیاں رکھیں گے تو وہ اڑ جائے گی۔ تو آپ گمان کر سکتے ہیں کیا بہترین منظر ہوگا وہ، اور یہ اسی کو ملے گا جو نیک عمل کرتے ہیں، اور وہاں پر مہمانداری جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ جو آپ نے برائیوں کو اچھائیوں سے دفع کرنا ہے، یہ وہی بات آ گئی جو ہم اخلاق کی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے کہ ہم مطلب کسی بھی بری چیز کو اچھائی سے دفع کریں۔ پھر ایک تھی کہ تمہاری دنیاوی زندگی جو ہے تمہارے جو رفیق ہیں وہ آخرت میں بھی رہیں گے۔ یہاں پر کیا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی کہ اور دوسروں کو اس پر لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ جو آیت ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 33 ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھیں نا ہم ایک دوسرے کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں کہ ہم صرف جنت کا راستہ ایک دوسرے کو بتائیں اور ایک ساتھ ایک دوسرے کے جائیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ جنت میں جب ہم میں سے کوئی پہلے چلا جائے گا اور یہاں اس نے اپنے دوستوں کو پایا تو وہ وہاں جا کے کہے گا وہ میرا فلاں دوست مجھے نہیں نظر آ رہا، اللہ تعالیٰ وہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ جنت میں رہتے ہوئے اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی جنتوں میں رکھے کہ ہم وہاں پر ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے جو اچھے لوگوں کا کام ہے، کیونکہ انہیں اسی طرح جو عربی کے متن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّنِي من المسلمین کے کہا جا رہا ہے اور کون اس سے زیادہ اچھا ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے۔ آج ہمارے دور قرآن کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی طرف بلانا اور اللہ سے جوڑنا، اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمان ہوں۔ تو یہ ایک نیک ہی کام ہے کہ ہم قرآن سیکھیں یا سکھائیں، اور ہم کیونکہ اللہ کے جو ہے اسلام کو قبول کرنے والے مسلمان ہیں تو الحمدللہ اس آیت پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جانے انجانے میں جو بھی ہم سے کہنے سننے میں غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ جی آگے کی آیت پڑھیے۔
مابارہ آپ انمیوٹ کر دیجئے مائک، اور یہ جو میٹنگ ہے 9 منٹس میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. جی، اس میں ایک سجدہ تلاوت بھی آئے گی. اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرے، اور اسے سوائے بڑے نصیب والے کو کوئی نہیں پا سکتا. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. جی، اور یہ جو دن آیت رات ہے، آیت نمبر 36 ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی ہے. یہ اعوذ باللہ کے بارے میں ہے کہ ہم نے، جس طرح ہم کہتے ہیں تعوذ، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو، کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح قرآن کو پڑھنے سے پہلے کہا گیا کہ شیطان مردود سے پناہ لے لو. ایون آپ کو اگر لگتا ہے کہ نماز میں یا دورہ قرآن میں کسی بھی عبادت میں آپ کو شیطان بہکاتا ہے، تو آپ اعوذ باللہ پڑھا کریں، کیونکہ وہ پھر اس کے وسوسے نہیں آتے. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے سب سے پہلے تم نے اللہ کی پناہ لینی ہے اور پھر دین کا کام کرنا ہے. جیسے آپ جانواز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں. اسی طرح دورہ قرآن لے رہے ہیں، جہاں پر بھی آپ کو وسوسہ آتا ہے، ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر آپ نے برا خواب دیکھا اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ڈر اور خوف ہے آپ کے اندر، تو آپ جاگنے کے بعد الٹے کندھے پر آپ ایسے جیسے تھک تھکاتے ہیں ایسے کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. تو وہ جو اگر وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوگا تو پھر وہ آپ کے گمان سے اور آپ کی سوچوں سے نکل جائے گا. جی. اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے. تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو. پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کرے تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہے، وہ تو رات اس دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور جی کسی وقت بھی نہیں اکتاتے. جی سجدہ سجدہ کر کر لیں. جی. دیکھیں اس آیت میں بھی یہ جو حامیم سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 38، اس میں بھی دیکھیں صبح شام کے اذکاری کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اپنے لیے ضرور لازم کر لیں. یہ 24 پارے میں دوسری دفعہ صبح شام کے اذکار کی بات آ رہی ہے. جی. اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر می برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے. جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک جو لوگ ہماری آیاتوں میں کج روی کرتے ہیں اور کچھ ہم سے مخفی نہیں بتلاؤ، تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے. تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں. یہ بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے سے. یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے. آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے، یقیناً آپ کا رب معافی والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے. اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کرو، صاف صاف کیوں نہیں کی گئی. یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول. آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو وہ بہرا پن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا. اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں. جو شخص نیک عمل کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے. اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. جی. یہاں قیامت پر کا علم
جی یہ کمپلیٹ ہو گیا پارا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت نمبر 44 تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ عربی تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں ہی اتارا کیونکہ اس کے جو پہلے مخاطب تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی وہ قریش مکہ اور ان کی لینگویج عربی تھی. اگر اللہ تعالیٰ عجمی زبان میں مطلب عربی سے ہٹ کر کسی بھی زبان میں اس کو قرآن کو نازل کرتا تو لوگ کہتے نبی تو عربی ہے، مخاطب بھی عربی ہیں، یہ عجمی میں کیوں نازل کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم عربی تھے اور مخاطب بھی عربی تھے تو میں نے قرآن بھی عربی میں نازل کیا ہے. اور آپ دیکھیں اس کی جو آخری آیت ہے وہ بڑی پیاری آیت ہے کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو برے کرے گا وہ بھی اپنے لیے کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارا 24 پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ ہمارا 25 ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس کمنگ سیٹرڈے تک اپنا دورہ قرآن کمپلیٹ کر لیں گے. پہلے دعا کر لیتے ہیں. اللہم انس باشتی فی قبری اللہم رحمی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین آمین. جی جیسے اگر دیکھا جائے میں نے آپ کو ہوم ورکس میں جو ہے ایک چیز یہ دی ہے کہ آپ نے تسبیحات ضرور پڑھنی ہے صبح شام کی. دوسرا قرآن جو نماز ہے نماز کے عربی متن کو چیک کرنا ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. ساتھ میں آپ نے جب عربی متن چیک کر لیں گے جو کر چکے ہیں یا جنہوں نے پہلے کیا تھا وہ سب اب اسے جو سورہ پڑھتے ہیں اسے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اپنی لینگویج میں یاد رکھیں تاکہ ان کی جو ٹرانسلیشن والی سائیکل ہے ان کے ذہن کی وہ اسپیڈ سے کام کر رہی ہو، کیونکہ اگر آپ قرآن کو سمجھ نہیں رہے تو اس کا حق پورا ادا نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ جو لوگ اس کی کر چکے ہیں پریکٹس وہ پھر ٹرانسلیشن میں اس کو یاد کریں. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ 2 منٹ میں کلاس ہماری اینڈ ہو جائے گی تو ہم روز کچھ نہ کچھ 1-2 منٹ کی بات کرتے ہیں جو ہمارا دورہ قرآن ہے. تو آپ نے پھر کسی نے کوئی سجیسٹ کرنا ہے تو بتائیں، کیونکہ ویکینڈ پہ کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آیا ہو. جیسے ساجدہ نے میٹھے کا کہا تھا گروپ پر، مروہ نے تلاوت کا کہا تھا اور عائشہ نے دعا کا کہا تھا. باقی بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی آئیڈیاز ہیں تو شیئر کریں کیونکہ 2 منٹ رہ گئے اس میٹنگ میں. اور کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے؟ اور میرا یہ آئیڈیا ہے کہ آپ سب نے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی، اپنے عمل و کردار میں قرآن کو لے کر آنا اور اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے اراؤنڈ خلقت انسانی کی اصلاح، اس پر آپ لوگوں نے انشاءاللہ 5 منٹ سب نے ایک چھوٹی سی وہ تیار کرنی ہے کہ دورہ قرآن سے، اس دورہ قرآن سے جو ہم نے رمضان میں کیا ہے آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. ویسے تو الحمدللہ سب لوگ جڑے ہوئے ہیں قرآن اور درس و تدریس سے. ہر دفعہ قرآن انسان کے اندر اصلاح لے کر آتا ہے، لیکن یہ جو 30 days دورہ قرآن تھا اس سے آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی. آپ سب نے ابھی سے اس پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی دوستی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید، اور آپ نے اپنے اراؤنڈ کیا تبدیلی آپ لے کر آئے ایک نائب کی حیثیت سے. جی ہم لوگوں کو مجھے سننے کی عادت ہوگی، آپ لوگ کے مائک جو ہے وہ سجیشن پہ بھی میوٹ رہتے ہیں. چلیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم، انشاءاللہ کل ملتے ہیں.